बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 1 के रूल 1 to 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 1 रूल 8 पर। ये जो ऑर्डर 1 रूल 8 है ये रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर डील करता है। इसको सबसे पहले तो हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो सके। यानी कि कब ऑर्डर 1 रूल 8 का इस्तेमाल होता है, यानी कि कब पार्टीज इसका इस्तेमाल करती हैं और कब जज साहिबान इसको इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मौजूद इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो अब ऑर्डर 1 रूल 8 को सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, उसके बाद हम इसको बेयर एक्ट के ज़रिए समझेंगे। अब हम एक एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है जिसके अंदर बहुत से अफराद ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो कंपनी बहुत से अफराद से पैसा लेने के बाद उसको इन्वेस्ट करती है और उसको आगे लगाती है। मिसाल के तौर पर कोई रियल एस्टेट कंपनी है, वो सब अफराद से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर कोई ज़मीन खरीदती है, वो उसी में वो प्लाटिंग करती है। तो इस कंपनी ने कहीं कहीं सब अफराद से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल है कि कंपनी अफराद के जो पैसे उसने लिए हुए थे वो उनको वापस नहीं कर रही, या फिर कंपनी ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई। तो ऐसी सूरत हाल में लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। आप इस मिसाल में समझ सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में रियल एस्टेट पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उसमें बहुत सारे अफराद हैं। उसमें हो सकते 400-500 या इससे ज़्यादा अफराद हों, यानी कि 400-500 अफराद से वो कंपनी पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। अब ऐसी सूरत हाल में वो तमाम अफराद उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं। अब जब ये तमाम अफराद उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उस कंपनी के खिलाफ 400-500 अलग-अलग मुकदमे दायर होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, ऐसी सूरत हाल में तमाम अफराद का सेम ही इंटरेस्ट है, लिहाजा तमाम अफराद में से कोई एक या दो अफराद मिलकर तमाम दूसरे अफराद के बिहाफ पर, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करते हुए उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। या इसी तरह के केस में ये तमाम अफराद मिलकर किसी मामले को डिफेंड भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से कोई एक या दो अफराद रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं जिनकी तरफ से मुकदमा दायर होगा। या इसी तरह के केस में वो किसी मामले को डिफेंड भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया। अब इसको हम एक और मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अफराद एक मोहल्ले में रहते हैं और तमाम अफराद वाटर सप्लाई का जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी सही नहीं आ रहा, वो गंदा पानी आ रहा है। तो इन तमाम अफराद का इंटरेस्ट सेम है, यानी कि उनका पानी नहीं आ रहा और अगर पानी आ रहा है तो वो गंदा आ रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर महल्लेदार कॉर्पोरेशन के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं, जिनको वो बिल अदा करते हैं और जो कि पाबंद है इनको साफ पानी मुहैया करने की, तो जब वो उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे तो वो तमाम अफराद अलग-अलग मुकदमा दायर नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह तो बहुत ज्यादा मुकदमे हो जाएंगे जबकि इन सब का इंटरेस्ट सेम है। तो ऐसी सूरत हाल में अदालत इजाजत दे देती है कि आप में से कोई एक या एक से ज्यादा अफराद तमाम मोहल्लेदारों को जो कि इस अजियत से गुजर रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन तमाम अफराद के बिहाफ पर सूट फाइल कर सकते हैं। या फिर अगर उनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल हुआ है तो वो उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। सिर्फ एक या एक से ज़्यादा लोग, यानी कि एक हो सकता है या दो डिफेंडेंट हो सकते हैं। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसको अब हम एक और मिसाल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर मैंने तकरीबन 40 फ्लैट बनाए, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और जिसकी बेसमेंट में पार्किंग भी थी। और जो 40 फ्लैट मैंने बनाई वो मैंने मुख्तलिफ लोगों के नाम अलाटमेंट कर दी, यानी कि 40 फैमिलियां उन 40 फ्लैटों में आकर रहने लग पड़ी। तो इन फ्लैट्स में किसी के फ्लैट में सीलिंग खराब है, किसी के फ्लैट का बाथरूम खराब है, किसी के फ्लैट की जो पानी वाली पाइप है वो खराब है, और किसी फ्लैट में लाइट का सही बंदोबस्त नहीं है, वहां पे सही लाइट नहीं आ रही।
کسی فلیٹ کے دروازوں کی لکڑی خراب ہو گئی ہے، کسی فلیٹ کے جو دروازے ہیں ان کے لاک خراب ہیں۔ یہ جو ایک بلڈنگ ہم نے بنائی ہے اور 40 افراد کے نام ہم نے اس کی الاٹمنٹ کی ہے اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان سب افراد کا جو ہے انٹرسٹ وہ ایک ہو جائے گا۔ اب ان کا انٹرسٹ کیوں ایک ہو جائے گا؟ وہ اس لیے ایک ہو جائے گا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے بلڈنگ تو بنا کے دے دی ہے، یعنی کہ لینڈ لارڈ تو میں اس بلڈنگ کا بنا ہوا ہوں، لیکن مینٹیننس کے حساب سے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ کسی کا پانی ٹھیک کروا رہا ہوں، نہ کسی کی پائپ ٹھیک کروا رہا ہوں، نہ کسی کی سیلنگ صحیح کروا رہا ہوں، نہ کسی کے دروازے صحیح کروا رہا ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ 40 افراد مل کر ایک ریپریزنٹیٹیو سوٹ بنا کر میرے خلاف کسی ایک ہی شخص کی جانب سے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ ان 40 افراد کی جانب سے کوئی ایک شخص اس کو ریپریزنٹ کرے گا یا ایک سے زیادہ ریپریزنٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پہ کاز آف ایکشن تو الگ الگ ہے، یعنی کہ بنائے دعویٰ تو علیحدہ علیحدہ سب کی ہے، کیونکہ کسی کا فرش کا مسئلہ ہے، کسی کے دروازے کا مسئلہ ہے، کسی کے پانی کا مسئلہ ہے، تو ان کی کاز آف ایکشن تو سیم نہیں ہے۔ تو آرڈر 1 کا رول 8 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ سیم ٹرانزیکشن سے معاملہ بننا چاہیے یا سیم ایکٹ سے معاملہ بننا چاہیے۔ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ معاملہ ہونا چاہیے کمیونٹی آف انٹرسٹ، یعنی کہ سیم انٹرسٹ ہونی چاہیے۔ اب ان تمام افراد کا سیم انٹرسٹ ہے۔ سیم انٹرسٹ کیا ہے کہ پراپرٹی کا مالک تو میں بنا ہوں لیکن میں کسی کا مینٹیننس کے نام پر کچھ بھی نہیں کرواتا، نہ کسی کا پانی ٹھیک کرواتا ہوں، نہ کسی کی پائپ ٹھیک کرواتا ہوں، نہ کسی کا دروازہ ٹھیک کرواتا ہوں، نہ کسی کی لائٹ ٹھیک کروا رہا ہوں۔ یہ میرا کیسا کام ہے کہ میں کسی کا کوئی کام نہیں کروا رہا؟ تو ایسی صورت میں سب کا انٹرسٹ سیم ہو گیا کیونکہ میں کسی کا کوئی کام نہیں کروا رہا۔ تو ایسی صورت میں تمام افراد مل کر اپنی طرف سے کوئی ایک یا ایک سے زائد ریپریزنٹیٹیو رکھ کر میرے خلاف ریپریزنٹیٹیو سوٹ دائر کریں گے۔ لہٰذا آرڈر 1 رول 8 کے مطابق سیم کاز کا رول نہیں ہے، سیم انٹرسٹ کا رول ہے، یعنی کہ سیم انٹرسٹ ہوگا تو تب ہی آپ ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ سیم کاز آف ایکشن ہوگا تو پھر تو آپ کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر سیم کاز آف ایکشن نہیں ہے، سیم انٹرسٹ ہے، تو پھر بھی ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی پرووین ہے جس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ملٹیپلیسٹی آف سوٹس نہ ہوں، جس میں کامن انٹرسٹ ہو، اس میں ایک ہی سوٹ کسی ایک ریپریزنٹیٹیو یا دو ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے دائر کیا جا سکتا ہے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ۔ یہ جو رول 8 ہے یہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسا کر لو یا آپ ایسا کر سکتے ہیں یا ود دی پرمیشن آف دی کورٹ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ایک ریپریزنٹیٹیو یا دو ریپریزنٹیٹیو کی جانب سے سوٹ دائر کریں یا ڈیفینڈرز کی طرف سے کوئی ایک ریپریزنٹیٹیو یا دو ریپریزنٹیٹیو پیش ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم پہ یہ پریشر نہیں ڈالتا کہ کوئی ایک شخص ہی تمام افراد کی جانب سے کیس دائر کرے۔ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ کیس دائر کرنا چاہیں یا ایک ہی کیس دائر کرنا چاہیں۔ رول 8 میں کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں جن کے تحت کی سوٹ دائر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس میں شرط یہ ہوگی کہ دیر آر نیومرس پرسنز، یعنی کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو شرط رکھی گئی ہے دے مسٹ ہیو دی سیم انٹرسٹ ان دی سوٹ، یعنی کہ ان کا کسی مقدمے کی بابت ایک ہی مفاد ہونا چاہیے۔ اس رول کا سیم کاز آف ایکشن یا سیم ٹرانزیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ سو آر بی سوڈ آر may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested۔ یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ ایسے ہی نہیں جا کے ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کر دیں گے کہ ہم اتنے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جج صاحب کی پرمیشن لینا ضروری ہے، یعنی کہ جج صاحب آپ کو پرمیشن دیں گے یا پرمیشن کے لیے آپ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ But the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may direct۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص جتنے افراد کا ریپریزنٹیٹیو بن کے کوئی کیس فائل کرنا چاہتا ہے تو ان تمام افراد کو نوٹس بھیجا جائے گا پلینٹف کے ایکسپنس پہ، یعنی کہ اس کا خرچہ جو ہے جتنے بھی افراد ہوں گے 400 500 یا 40 یا 100، ان تمام افراد کو نوٹس بھیجنے کا جو خرچہ ہوگا وہ جو ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کر رہا ہے عدالت میں اس کی جانب سے نوٹس کے اخراجات ادا کیے جائیں گے۔
اور اگر پریکٹیکلی ان تمام نوٹسز کا سرو ہونا مشکل ہو تو ایسی صورتحال میں ایسے نوٹسز کی پبلک ایڈورٹائزمنٹ کروائی جائے گی. جیسی بھی صورتحال ہو کورٹ اس کیس کی مطابق جو بہتر سمجھے گی اس کا آرڈر جاری کرے گی. اور اگر نوٹس بھیج دیا گیا ہو تو پھر یہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہو جائے گا اور اس کے اوپر ریس جوڈیکاٹا لاگو ہو جائے گا. اگر آپ ریس جوڈیکاٹا جو کہ موجود ہے سی پی سی کے سیکشن 11 میں اس کی ایکسپلینیشن 6 پڑھیں گے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جب کوئی ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کیا جائے اور جج صاحب کا کوئی ججمنٹ آ جائے تو وہ تمام افراد پر لاگو ہوگا. تمام افراد اس کی ججمنٹ کے پابند ہوں گے. اب رول 8 کے اندر میں نے سیم انٹرسٹ والا پوائنٹ بھی کلیئر کر دیا. پرمیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کورٹ سے پرمیشن لینا ضروری ہے. نوٹس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوٹس بھیجنا بھی ضروری ہے یا پبلک ایڈورٹائزمنٹ کرانا ضروری ہے جیسی بھی صورتحال ہو. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو نوٹس بھیجے جائیں گے وہ پلینٹفس کی جانب سے بھیجے جائیں گے. جو اس کا ریپریزنٹیٹیو بن رہا ہے وہ تمام اخراجات وہ خود کرے گا. آرڈر 1 رول 8 کا سب رول 2 اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا گیا ہے any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defended under sub rule 1 may apply to the court to be made a party to such suit. یعنی کہ کوئی بھی شخص جس کے بہاف پر کوئی کیس دائر کیا گیا ہو چاہے اس میں کوئی ڈیفینڈنٹ ہو یا اس میں کوئی پلینٹف ہو تو وہ شخص اگر چاہے تو کورٹ میں درخواست دے کر اس سوٹ میں پارٹی بن سکتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی ریپریزنٹیٹیو سوٹ دائر کیا جاتا ہے یا کسی کے خلاف سوٹ دائر کیا جاتا ہے اور ڈیفینڈرز کی جانب سے کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے تو کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میں بھی اس سوٹ کا حصہ بن جاؤں تو وہ عدالت کو درخواست دے کر اس سوٹ کا حصہ بن سکتا ہے. کیس کے حالات کے مطابق وہ اس میں مدعی بھی بن سکتا ہے اور مدعا علیہ بھی بن سکتا ہے. تو ویورز آج ہم نے آرڈر 1 رول 8 کور کر لیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. ویورز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ.